ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لو محبت. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا. مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل ہاں بار گناہ ہوئے چلنے نہ دیا پیدل اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا.
اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ محبت نال بلا درود شریف پڑھ گنو سارے حضرات۔ تعظیم میرے محترم مکرم معظم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائی پروگرام کوئی تقریر واضح جلسے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ عزیز محترم محمد عمر فاروق صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ دے تعزیت دے واسطے ایصال ثواب اور اظہار افسوس دی خاطر تو حقو جمع کیتا گئے کہ ایسا لوگ مل جل کے مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ واسطے کچھ تلاوت قرآن کر کے، ذکر اللہ کر کے، تسبیحات کر کے انہاں دی روح کو ایصال ثواب کر۔ ایصال ثواب یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ایصال اہدن پہنچاون کو اور ثواب دا معنی ثواب کیا معنی کہ ثواب پہنچاونا اسا لوگ امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد آئیں، سنی حنفی مسلمان آئیں، علماء دیوبند نال سارا مسئلہ کو مشرب ہے، ذمہ داری نال عرض کرے نا سارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ زندہ لوگوں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے۔ میری گال سمجھ آ دی پہ؟ زندہ لوگوں دا عمل میت کو کیا پہنچیں دے؟ فائدہ پہنچیں دے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ مرن والے دی مثال یہ ہوندی ہے جی میں دریا کے اندر کوئی بندہ مڑدہ پیا ہوندے، وہ کو آسرے دی لوڑ ہوندی ہے، سہارے دی لوڑ ہوندی ہے کہ تھوڑا جیاں میں حد آسرہ گھن کے قیدہ تقیہ کر کے بہر نکل آماں۔ فرمایا مرن والے دی مثال ہی میں ہے، وہ ہی آسرے تے ہوندے کہ کوئی میرا لواحقین ویچوں بیٹا، داماد، بھائی، والد، رشتہ دار، قریبی، نصیبدار میرے واسطے ایصال ثواب کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعائے مغفرت کرے تے پیچھے میں ای مردی بیڑی چو پار لگ ویسا میت انتظار دے اندر ہوں دیئے، آسرے دے اندر ہوں دیئے۔ یہ جنہیں لوگاں کہیں آکھے بھئی میت دا جیون آلے نال کوئی واسطہ نہیں، صحیح نہیں آکھیا۔ دوستو یہ اساں تساں میں تساں مرونجن نال مکنے میں دے، فنا نہیں ہوئے دے، ختم نہیں ہوئے دے، مٹی نال مٹی نہیں ہوئے دے، بلکہ موت نہ ہے،
ایک جہان وچوں بے جہان دے اندر منتقل ہون دی سادہ جی گالے تساں لوگ پٹواری کرے ویندے وے بھیا ساری زمین دا انتقال پاس کر دے وہ کیا ہوں دے کہ اگے زمین عبد الرحمن دینا پئیے ہی کو ہن غلام حسین دینا منتقل کر دے زمین تے ختم نہیں ہوئی زمین پئیے لیکن ہک نا تو لہ کے بے نا دے نال منتقل ہو گئی ہے تو ساتے میں این عالم دنیا چھائیں اللہ پاک موت دے ذریعے ساکوں عالم برزخ دے اندر منتقل کر چھڑے باقی روح دا تعلق جسم دے نال برقرار رہندے میری گال سمجھنے دی کوشش کرے اس کو میں تو کو کٹھا تاؤں کیتے فرق کتنا تھی دے کہ دنیا دے ہوتے اگر راحت پہنچ دیئے یا تکلیف پہنچ دیئے تو جسم دے ذریعے نال روح کو پہنچ دیئے گرمی لگیے ایئر کنڈیشن دے کو ہتھ کی تیسے جسم ٹھرے روح خوش تھی مال لگیا سردیے گرمائش چاہی دیئے پہلے جسم تے گرمائش آن دیئے ول روح خوش تھی مال لگیا لیکن وفات دے بعد یہ تھوڑا جیاں الٹ تھی ویندے کہ روح دے ذریعے نال جسم کو راحت بھی پہنچ دیئے روح دے ذریعے دے نال جسم کو تکلیف بھی پہنچ دیئے اگر اللہ ایمیں کرے کہ خالی روح کو تکلیف دے وے یا خالی روح کو راحت دے وے میں سمجھدا اس طریقے نال مناسب نہیں لگدا کیونکہ دنیا تے جو بھی اچھا کم کیتے وہ جسم تے روح نے رل کے کیتے نہ کلے جسم اچھا کیتے نہ کلے روح کیتے روح نے ارادہ کیتے اذان آ گئی ہے وضو کروں نماز پڑھوں جسم بالفعل کو نماز کو ادا کریں دے روح نے ارادہ کیتے چوری کراں یاری کراں روح ارادہ کیتے جسم بالفعل ون کے ساتھ مریں دے کہندہ مال لٹیں دے کہندی عزت لٹیں دے یعنی دوہاں نے نیکی کیتی ہے تاں بھی رل کے جے بدی کیتی ہے تاں بھی بولو رل کے انہی مثالی میں سمجھو کہ ایک نابینا ہے اندھا ہے ایک لنگڑا ہے امبا دے باغ وچ بیٹھن پکے پکے آم لگے کھڑن لنگڑا دے یار بڑے پکے تے بہترین چوسے دے آم لگے کھڑن دل آدھے کھاؤں آ نابینا آدھے اندھا یار میں تو نظر ہی کچھ نہیں آدھا کی میں پٹیش ہوں یہ مشورہ کریں دیں وہ لنگڑا آدھے ہی میں کر تو میں کو موجھیں تے چاہ میں اتو تھی تے آم پٹیش ہوں اندھوم سے وہ چاگی دے موڈیا تے ہم پٹن لگے وہ تو مالک آوے دے مجھے لگڑے کو ہاتھ رکھے وہ دے میں تا معذور ہم سر زمین تے بیٹھا ہم میری تے جرت ہی نہیں میں کی میں چاہاں چوری کرا ہاں یہ تا ہی نہیں میں چاہتے وہ نبینا آدھے میں تے جی اندھا ہمیں میں کو تا نظر ہی کچھ رہی آدھا ہی میں کو آکھے تو میں کو چاہ وقت جڑا ہے میں ہی کو چاہتے تے پٹینا تا اے ودا ہاں مارے کاکسی یہ کم جڑا تھیا پائے نا یہ تسا دوہاں دے نال رل کے تھیا پائے نہ کلہ یہ لگڑا کچھ کر سکتا ہاں تے نہ کلہ اندھا کچھ کر سکتا ہاں جلے رلن توات ایک کم تھا یہ میں ہے نا تو جسم تے روح اے دوہائیں رلدل ول نیکی بھی تھی دیئے جسم تے روح رل دن تا بدی بھی تھی دیئے انصاف کا تقاضا بھی ہوئے کہ
اگر راحت ملے ثواب ملے تاں بھی ڈوہاں کو رل کے ملے تے جے سزا ملے تاں بھی ڈوہاں کو رل کے ملے. تو ایسا عقیدہ ایمان ہے کہ قبر دے اندر جسم دا رشتہ روح نال ترٹیا نہیں بلکہ ایک حیثیت دے اندر وہ رشتہ قائم ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں تو ساتھ میں عالم ارواح جو چلے ہیں جتنا خلاق عالم نے تمام کائنات کی روحوں کو جمع کر کے تے سوال کیتا ہے الستو بربکم کیا میں تھوڑا رب ہاں. تمام روحوں نے رل کے جواب دیتا ہے قالوا بلا ہاں اللہ سمجھا تو ہی سادہ رب تو ہی سادہ پالنہار. بلکہ ایک روایت کے اندر میں یہ پڑھے نہیں کہ چونکہ اصول نبوت میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ہے. اور سب تو پہلی چیز جڑی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ بھی میرے آقا دا نور نبوت تخلیق کیا. کتاب وجہ لکھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات دیا روحوں کو یہ سوال کیتا الستو بربکم ان وچ انبیاء دیا روحاں دیا صحابہ دیا روحاں دیا ولیاں غوثاں خطبہ عبداللہ عبادہ دیا روحاں دیا تہاریاں میڈیاں روحاں دیا تمام روحاں نے رل کے بچھا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دو کہ حضور کیا جواب دینا. جیڑا جواب حضور نے سن سارا جواب بھی ہوئے سی تو لکھے نے سب تو پہلے میرے آقا نے عرض کیتے قالوا بلا اللہ تو ہی سارا رب ہے. پیچھے تمام ارواح نے بھی یہ جواب لیتے جو میرے حضور دا جواب ہے. گال سمجھ آدھی کوئی یہ دین دا مسئلہ ہے یہ مسئلے پکائے کرو. اسا میں غیر ضروری باتاں کرے دے ودرانے ہیں لوگاں کو الجھاؤ اچ چھٹے دے ودرانے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی دین اچ کوئی الجھاؤ کوئی نہیں. الدین یسرن دین آسان آسان تے سوکھا سوکھا نہ دین اچ کوئی لڑائی جھیڑا ہے. یہ مولی جھڑے لڑے نا جھیڑے کروے نا دین اچ کوئی جھیڑا نہیں. دین کیا ہے حکم اللہ دا ہوئے طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے ایکو دین آدھے. انہیں کوئی لڑائی ہے بولو کوئی جھیڑا ہے. اللہ دا حکم آونے سے رکھی دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ آونے سے رکھی دے ہوتے اندھے ہوتے عمل صحابہ تے اہل بیت دا آونے سے رکھی دے ہوتے. کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں. جیڑے کم وچ اللہ دا حکم نہیں وہ دین نہیں. جیڑے کم وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں وہ دین نہیں. جیڑے کم وچ صحابہ اہل بیت دا عمل نہیں وہ دین نہیں. بس میں گزارش کر رہا کہ تو ساتھ میں عالم ارواح تو چل میں سبھی روح مختلف جہانہ دے اندر مختلف مواقع دے ہوتے میں چل دیا
ٹردیاں ساری اما دے سلب دے اندر سارے ابے دے سلب دے اندر آئیے مت سارے ابے دے سلب تو پیٹ تو اما دے پیٹ دے اندر منتقل ہو گئے میرے دوستو میرے بزرگو سب تو پہلی ساری آماد کا جڑیے وہ اما دا پیٹ اما دا رہنے پھر جب 40 دن گزرے اس دے اندر صاحب پھوک دیتا گئے اور وہ ساری روح یہ جگہ دیتے والمنتقل ہو گئے سارا جسم بنن لگ گئے یہ جسم جلے بڑھن لگ گئے میرے دوستو میرے بزرگو اما دا پیٹ ایک علیحدہ جہان ہے ایک علیحدہ مکان ہے ایسا مکان ہے یہ اندر زندگی دیئے پئی ایسی زندگی جن وچ بندہ صحابی گھندے جن اندر بندہ کھاندہ پیئے جن اندر بندہ پیندہ پیئے جس دے اندر بندہ بولو براز کریں گے سب کچھ اندر ہونا پائے پاسے بھی پلٹی دے پائے رخ بھی پلٹ دے پائے لیکن تو آنکھوں میں کو نظر نہیں آگا یہ میں ہے نا اممہ کو پوچھو جدے بطن دے اندر بچائے اگر 5 منٹ واسطے بھی بچے دا ہل جل بند تھی ونجے اممہ پریشان آل ہوئے دیئے خیر ہوئے میرا بال پھرکدہ نہیں کیا میرا بچہ پھرکدہ نہیں کیا ڈاکٹر سے دوتائی کو سجو شالہ خیروں میں معلوم ہویا اندر زندگی ہے اندر حیات ہے ایسی حیات جنہ تو کو پتہ نہیں ہے لیکن باہوں اما دے پیٹ دا پردائے یہ جمڑے دا پردائے لیکن اندرو حیات ہے اور میرے دوستو میرے بزرگوں انہیں توتے میں قبر دے اندر جلے منتقل ہوئے ہیں وہ قبر والا بھی ایک جہاں ہے وہ اوپر زخا کھا گئے وہ توے مٹی دا پردہ آ گئے انہیں اندر بھی انہیں حیات ہے انہیں زندگی ہے ایسی زندگی ہے کہ حضور نے فرمایا من کے سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور قبر والا جواب لیں گے اما دی قبر تے بجنو من کے سلام کرو اما سجاؤں دی بھی ہے پہچاؤں دی بھی ہے ابے دی قبر تے بجنو سلام کرو ابا سلام دا جواب دے دے میرے آقا نے بجنر دا طریقہ بھی رسی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا جب قبر دے اندر لہایا مندے عطاہما ملکان فیقیدانی وہ فرشتے آدن آکے اٹھا بلہنن اور وہ دے بال سوال کرے دینا من ربک من نبیک ما دینک رب تیرا کون نبی تیرا کون دین تیرا کیلا جناب والا اے اٹھا کے بلہنن میری گال سمجھ آن دی کیا ٹھیک ہے نا تو حیات ہوں دیئے تا اٹھا بھی لے دن کہنا بولو نا جے او سلام نہ سن دے ہوئے نا تو اساڑے آکھانا دا کوئی معنی ہے بولو تے صحیح ہے رہا میری گال سمجھ آن دی پہ یہ کوئی نا راضی بھی بیٹھے ہوئے یا ناراض بیٹھے ہوئے میں سیدھے دین جگہ نہیں تو بڑے سیدھا بیٹھا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہیں اپنا دا پیٹ یہ جہان ہے یہ دی حیثیت یہ جری قبر نا یہ دنیا تو منتقل ہوئے ہیں اس جہان دے اندر حکم عالم برزخ آکھا میں نے مجھے بھی اپنے معاملات ہیں مجھے بھی اپنے مسائل ہیں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں ایک قبر جریے دیہج 70 باری آواز دینی ہے آدھی انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الوحشہ
اے حضرت انسان میں کیڑیاں مکوڑیاں دا گھر نہ، میں اندھیرا گھر نہ، میں گھبراہٹ والا گھر نہ، میں کلا گھر نہ، میں اندھیرا گھر نہ۔ خیال کری میرے اندر روشنی دا سامان کر کے آویں، گھبراہٹ کی دوری دا سامان کر کے آویں۔ خیال کری میرے اندر جلے آویں، ان ساری چیزاں دا سامان کر کے آویں، ہمیں نہ آویں۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے آقا نے فرمایا او لوگو اے قبر جنت دے باغاں چوہی باغ تے جہنم دے گڑیاں بھی چھپ گڑائے۔ فرمایا جنت دا باغ اودے واسطے جے دنیا تے عمل اچھے کیتے، اودے واسطے قبر جنت بنوے دیئے، تے جہنم دا گڑھا اودے واسطے جے دنیا تے عمال اچھے نہیں کیتے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ دنیا دار العمل ہے۔ خاتمہ جدہ چنگا تھی سی، آخرت ہو دی چنگی تھی۔ جو خاتمہ اچھا نہیں ہے والآخرت اچھی، یعنی آخرت کوئی جی چیز نہیں جڑی آسمان آتے ہوئے یا تلے ہوئے، یا دنیا جڑی ہے ہی دے اندر اساں آخرت کو بڑھا ہوئے۔ سارے اخلاق اچھے ہوئے، سارے عادات اچھے ہوئے، سارا ہمسائے نال سلوک اچھا ہوئے، بھائی بندی آپس دے اندر ہوئے، بھیڑ دا حق نہ کھاندے ہوں، بھائی دا حق نہ مرے دے ہوں، ماں باپ دا ادب و احترام کرے دے ہوں، سنگت ساتھ دا ادب و احترام کرے دے ہوں، اللہ تے اون دے رسول دے فرامین تے عمل کرے دے ہوں۔ یہ موجہ گالی سارے واسطے۔ باقی جڑے دین دے مسئلے سمجھ نہیں آدے، ضروری نہیں ہے جو اساں انہاں دے پیچھو لگے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کو سوکھی جنت دا رستہ نہ دسا۔ صحابہ نے عرض کی تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دساؤ۔ شاہی نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تساں میں محمد کو دیو جا، جنت دی ضمانت میں محمد تو کو دے دا۔ کتنے چیزاں؟ دو چیزاں۔ دو چیزاں فرمایا ما بین الشفتین، میرے پیارے صحابہ اے تواڈے دو ہونٹاں دے درمیان جڑی شے کھڑی ہے، اے جب زبان صحیح فرمائے ان دی ضمانت میں کو دے، ان دی کیا دیو؟ ضمانت دیو، کوڑ نہ مرے سوں، گالی مندے نہ کٹھے سوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ دے نال لہب و لعب او نہ بولے سوں، ہندی ضمانت دیو، کیونکہ زبان شیری و ملک گیری، زبان مٹھی ہوئے ساری دنیا تو انال محبت کرے سی، جے کوڑ علیہ سوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بندہ کوڑ برین دے ان دے منہ چوں بدبو دا اتنا بڑا بھبوکا نکل دے کہ جڑے موجھیں تے فرشتے بیٹھن یہ بھی اٹھی بینا، تے ساری گزران کوڑ دے اٹھتے سودا وچے سوں اپنا نال کوڑ مرے سوں۔ بھئی رزق حلال ہے ان کو حرام کیتے سے ہمیں نا تے بچپن تو گھر چکوڑ سکھ دے آئے، کنڈا کھڑ کے بال وینا پائے ان کو آدھے ہیں بابا باروں آکھیں ابا کہیں نہیں، بابا کہیں نہیں، وہ معصوم ہوں دے پھول ہوں دے وہ ون کے سادگی نالا دے، بابا آدھا پائے آکھیں بابا کوئی نہیں، ابا آدھا پائے ون کے آکھیں ابا کوئی نہیں۔ یہ سکھایا کہیں ہے؟ ماں باپ سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟
بچپن کن جو سکھیں اما ہوں دی آئی حضور نے فرمایا سب تو پہلی درس گاہ اما دی گود ہے، اما دی جھولی ہے۔ ہن امڑی اجن بال دا ہاتھ سدھا نہیں تھی سکدا، یہ سکھیں دیے بابے کو بجا دے چا، بابے کو کھلا دے چا، بچپن تو سکھائے، جوان تھا تو ابے دے کو کھلا چاہ کے کھڑے تھے نہیں، میں غلط آدھا بیٹھا ہوں اللہ یہ ڈٹھے ہوئے نا گالے ہے بھائی ہی کھنن دین دے اصول، دین دے کیا اصول۔ میں اپنی تقریر تے آنا پیا ہمیں، لیکن بندے ایسے بیٹھے ہوندن بھئی کیوں توجہ کی تھی بیٹھیں، کیوں دین دے مسئلے سن دے بیٹھیں، ضرور بھی کچھ نہ کچھ کروں۔ بھائی لکھ دے تیسرا کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، بھائی دوسرا کرو، تیسرا کرو، چوتھا کرو، پنجواں کرو، چھواں کرو، ستواں کرو، اٹھواں کرو، سارا سال ہر روز صدقات کرو، ہر روز خیرات کرو، ہر روز تلاوت قرآن کرو، ہر روز درود شریف پڑھو، ثواب پہنچاؤ۔ میں دسے دا بیٹھا ثواب پہنچ دے، ثواب بولو نا پہنچ دے۔ نہیں بھئی دیکھو ہٹ علی گال غلط گال نہیں، مسئلہ سمجھو تو سا 1.5 انچ دی دیوار نہیں کھڑی کرنی، جتنا تھی سکے خیرات کرے سو، صدقہ کرے سو، تلاوت کرے سو، جو کرے سو اوندا ثواب پہنچ دے۔ بھائی قبر پہ اذان دینا جائز ہے ناجائز ہے؟ دوستو سیانے سوڑے ہی وے اذان کیڑی شے واسطے ہوندی ہے؟ بولو تو صحیح، سارے بولو چاہ، اذان کس واسطے ہوندی ہے؟ نماز واسطے۔ میت کو جر لے قبر دفن کریں دے وے نماز پہلے پڑھتے بھی یا بعد ہی پڑھتے بھی؟ چپ نہ کرو نا سارے دسو جی بھائی، نماز جنازہ پہلے، اذان بعد ہی۔ دوستو یہ ہر چیز دا اپنا محل تے اپنا مقام تے اپنا وقت ہوں دے۔ تعصب دی عینک لہا کے سنائے میری گال، ہر شے دا اپنا وقت ہوں دے۔ ایک بندہ دوپہرے ویلے جڑ کھڑے میں اذان دینا، اکسو مل سے دماغ خرابی بھی خیر ہے ایمیں نا بھئی حالے تا وقت نہیں تھی، آپ وقت آسی اذان دیسو تو حکومت آدھن کئی کملے لوگ کم علم سادہ سیاں اذان اس وقت سے دینے ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنا اذان آوے شیطان بھاجی ویندے، شیطان کیا کریں دے نا ایمان اللہ ساؤ۔ کیا تو کوئی یقین تھی اکھڑا ہوں دے بھئی ساری میت وہ ایسی بد ہے نعوذ باللہ جو ہوں دی قبر شیطان پہلے وڑیا کھڑے۔ دسو نا بھائی، اعتراض دی گال نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن مسلمان واسطے چنگا گمان کرو، اچھا گمان کرو۔ کیوں؟ اللہ آہدے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے دے گمان نال چلدا، میرا بندہ میرے نال چنگا گمان کرے سی میں چنگائی کرے ساں، میرا بندہ میرے نال مندہ گمان کرے سی تو میں مندائی کرے سی۔
سارا گمان اپنی میت دے بارے کیا ہونا چاہیے کہ میت کو اللہ پاک بخش دیتے اندے ہاں معاملات ایویں نہیں جویں تساں تے میں سوچے نے ہیں اندے معاملات بہت عجیب و غریب ہیں خدا دی قسم اسا چھوٹی چھوٹی چیز تے اڑے کھڑے ہونے ہیں مولوی اسا ایویں مسئلے دسیندے ہیں بھی قبر لہو صحیح با فرشتے ڈانگاں چاہ کے کھڑے تے حقلے سن تو کو یہ بالکل غلط ہے انہیں جرلے تو آپ کو آکھے نا بسم اللہ الرحمن بولو چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی وہ پہلے یہ نہیں آکھیا میں جبار ہاں میں قہار ہاں میں جناب والا این کرے سکوں کہ میں رحمان ہاں رحیم ہاں میرے کول توقع رحمت دی رکھے سو کسی توقع رکھے سو رحمت دی کافر اندے کول درے ہیں جنہاں کو عذاب دے سی مشرک اندے کنے درے ہیں جنہاں کو اللہ عذاب دے سی جے نبی سیدہ کلمہ پڑھے خدا دی قسم وہ امید رکھے کہ وہ ضرور جنت چوے سے میں نہیں آدھا حدیث پاکی چاہ دے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر تشریف فرمائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گلیدہ میرے آقا دی خدمت دے اندر پہنچ گئے اد ایک باغ دی کندھی آئی ایک سراخا پانی دا کھالا میں کو حضور دی خوشبو دی پہنی آئی میں اتھوں چلا گیا جب اتنی تکلیف نال سائیں گل پہنچا میرے آقا نے اپنی جھٹی مبارک دیتی ہے فرمایا ابو ہریرہ من لوگوں کو خوشخبری دے من قالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قد دخل الجنہ جیرا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ گل سی وہ ضرور جنت داخل تھی سی حضور دا فرمانے میں یاد ہاں تساں سارے جنتی ہی وے وقت تساں کھڑے وے این شاید جو خدا نہ کرے بس بھئی جہنمی سارے کی تے شیطان آوے سی جن قبر سب تو پہلے قرآن آسی کیا سی سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نا ہر نماز پڑھ دے وے ہر بندے دی قبر انشاءاللہ پہلے قرآن آیا کھڑا مت گمان کرو بھئی شیطان آیا کھڑا ہو سی مت سوچو جو شیطان آیا کھڑا ہو سی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں دال چلتی پہنی گئی جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت لو ما بین الشفتین جو دو ہونٹاں دے درمیان میں یہ ضمانت لو وما بین الفخذین جو دو لتاں دے درمیان ہے یہ ضمانت لو زبان دی ضمانت مندہ دنیا لاؤنا گال نہیں کرنی حسن سلوک کرنے ماں باپ دے نال ابے علاؤ ادب دے نال علاؤ احترام دے نال علاؤ عزت دے نال علاؤ باپ کی شکایت نہیں کرنی باپ دا گلا نہیں کرنا حدیث پاک دے اندر آتے میرے آقا دی خدمت دے اندر ایک نوجوان ہے ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابے میں نے حق مار کی دے میرا مال کھا گئے میرے مالی تصرف کیتے سی میرے بابے کو سمجھو فیصلہ کرو سالا اور میرے دوستو حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو بھیجے فلانے محلے بابا روندے کو آکھیں کل میں محمد دی درباری پیش تھی سی حضرت انس گئے من کے بابے کو پیغام دیتے ہیں بابا پوچھ دے خیر تے ہے آکھیں میں گھور تے پتہ نہیں نوجوان آیا آدھائی میرے ابے کو سنو میرا مال مارس فیصلہ کرو بابے کو پتہ چل گئے میرے بیٹے نے شکایت کی تھی رات آئیں بابا مسجد ہچ لگائے ساری رات اللہ کے حضور روندہ رہے سجدے کرندہ رہے روندہ رہے زبان تے کچھ اشعار ہن
وہ آدھا رہے حتیٰ کہ صبح بیٹا بھی حضور دی درباری چاہے بابا باپ دے اندر آئے سینے انہاں دی آمد تو پہلے آسمانوں تو جبریل کو بھیج دیتے اور جبریل کو آکھے اجرا بڑھا تو دی درباری چاہتا پہ میں اللہ ایدہ سفارشیاں میں واقعہ نہیں سنے دا پیا حضور دی حدیث سنتا ترجمہ کرنا جب جبریل آ گئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئے بابے دا کوئی یہ جھاک عمل ہے جنہی وجہ کر کے اللہ سپیشل جبریل کو بھیجے میرے کول بابا جب آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بابا تیرا پتر تے کل میرے کول آیا ہا تو کتھا گیا میں بابا نے عرض کی تھی آقا میں کو جب پتہ چلے بیٹا میرا تو نہیں درباری چاہے میں رات سپریم کورٹ دا کنڈاون کھٹ کھٹ بڑی عدالت کیا حضور نے فرمایا اچھا بابا وہ اشعار سنا جڑے تائیں اللہ دے حضور پیش کیتے بابا دے آقا میں وہ اشعار کا زبان تے بھی نم گھنایا دل ہی دل چاکھے ہم اللہ نال گلی کیتے ہم تو کی میں پتہ لگ گئے صحیح نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر میرے اللہ علیم و خبیر نے میں گناہ سلیتے ہاں بابا کہانی بیان کر فرمایا بیٹے گولو سنو بیٹے ہی میں سے آقا میں تجارت واسطے شام گیا ہوں ساز و سامان ابے کو دے گیا میرے ابے میرا مال خرچ کی کر کے دے حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بابا بابا دے آقا میرے کو سننے لیتے سنو ہی معصوم آئی جب میں آئی اماں ہی ٹر گئی میں کو باپ دا پیار بھی دیتے اماں دا پیار بھی دیتے ہی کو پلنداریاں پسنداریاں آقا یہ بولو براز کریں آئی پیشاب پخانا میں آپ دھوندا میں ٹھڈی جگہ تے سندا ہی کو تتی جھاتے سمینا آقا آہستہ آہستہ دن بھر مزدوری کر کر کے ہی کو پلیدہ رہ گیا میں بڑھڑا ہوندہ گیا یہ جوان ہوندہ گئے میں ضعیف ہوندہ گیا یہ طاقتور ہوندہ گئے حتیٰ کہ تناور درخت بن گئے آقا ایک مانگن والا بن گئے میں ضعیف تھی گیا ہی دیواستے میں اتنا کچھ کیتے کہ ماں دا پیار بھی دیتے باپ دا پیار بھی دیتے ملقا وہ وقت آئے یہ بہر گئے میں رکھوالا بنا گئے اپنے مال دا میں بیمار تھی گیا آقا میں کچھ نہ کر سکتا ہوں میں تھوڑا بہت ادھے مالی جو خرچ کیتے بھی آخر زندگی بھر میں دی خدمت کی تھی ہے بس بڑھنے نے کچھ ایسے الفاظ آکھیں حضور صحیح نے اشارہ کی تھے بابا بس کر میں محمد نہ جگر پھٹتے میرا ہاؤں پھٹتے بس خاموش تھی وجہ میں تیرے الفاظ سن نہیں سکتا حدیث پاک کی چاہنے صحیح نے فیصلہ فرمایا جوان کو اکھنے انتا و مالو کا لے ابھی کا کہ اے تیرا مال بھی تے تو بھی باپ بھی جاگی نے ابا انہ دمالے کے جو چاہے تصرف کرے تے کوئی اختیار نہیں جو تو انہیں کل سوال کرے میری گال سمجھ آن دی پی کوئی نہ جی بھائی یہ حقوق جڑے شریعت نے دس آج ایسا ماں باپ دا احترام نہیں کریں بارکتا صحیح نے انتہا فرما دیتی ہے فرمایا اے کاش میں محمد دی اماں زندہ ہو گیا میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں وہاں مسجد میری اماں میں کو آواز دے وہاں ابنی محمد اے میرے بیٹے محمد میں فرض چھوڑ دے وہاں نماز چھوڑ دے وہاں دوڑ کے آ کے اماں دے قدمہ چبہوا منگڑا ہو دے دوستو بڑے افسوس کی دیوار ہے آج زمانے نے سب کوئی ساریاں چیزاں بھلا دیتی ہیں
دین دی تعلیم نہیں رہی، علماء دی قربت نہیں رہی، رب دی دربار اسا بھول گئے ہیں، دنیا والیاں کنے مگدے ہیں، رب کو لو نہیں مگدے۔ میرا بھائی عمر فاروق آدائی، حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والی سرکار دا تھوڑا جیا کلام سنائے جا۔ میرے دوستو، اللہ والے جیڑے بھی ہوگن سب کو اپنی درد اتے آکے اللہ دے درد مگتا بنینن، خدا دے دروازے دا سوالو بنینن۔ میں قائلہ بزرگوں دا بھی، ولیاں دا بھی، حضرت گولڑے والے دا بھی، پیر نصیر الدین نصیر دا بھی، واللہ والا دے کس سے مانگوں کہاں جاؤں، کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں، کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ یہ اللہ والے دی گلے، اللہ والے دی زبان نے آج سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کیا خبر بے خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر چلے گا پتا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ داتا کون ہے؟ سورن بولو، دیمن والا کون ہے؟ اللہ۔ تو بھائی اجے مئی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دے ایسال ثواب واسطے پروگرام رکھے۔ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی جگ چھڑ کے سارا کا، جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دے ایہا کمائی ہے، ساری عمر دے جگ چھڑ کے سارا کا، جگ چھڑ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں کیا۔ اگر مزہ آنا بھی اچھی آواز میں سبحان اللہ۔
سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو عطا ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے سارے عمر دی محبت نال سبحان اللہ جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں جڑی دل دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی ہے دیدار تیرا ساری دوائی ہے جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئی جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف تلاوت کی تھی اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بروح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب مائی سیلام مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغائی جو ایک باغ بنا یا اللہ انہوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما سونا ربا سری دعاواں انہوں دے حق دے اندر قبول و منصور فرما یا اللہ جتنے دوست صاحب ہیں جنہ دے والدین عزہ اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سر خاتمہ ایمان تے فرما مرد بل کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخر الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد